السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ سے پہلے میں ضرور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ ہم ماشاءاللہ یہ ساتھی جو آج ہمارے ساتھ تھے، بہت اچھا ترجمہ ریویژن کی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ذہن دیا اور ہم یہ ترجمہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو آپ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کی مدد انشاءاللہ، اعوذ بالشیطان سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تھوڑا سا اوپر کرتے تو اس لیے کہ اگلی جو آیت نمبر 43 ہے بسم الله الرحمن الرحيم. جی، اچھا جی، اگلا رکوع جو 43 سے شروع ہو رہا ہے سورہ یوسف کی، اس کے اندر آپ بادشاہ کو خواب آتا ہے۔ مطلب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 3 خواب ہیں اس سورہ یوسف کے اندر۔ ایک تو خواب آیا تھا سب سے پہلے کس کو؟ یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو اس خواب کی تعبیر اللہ تعالیٰ آخر میں جا کے دکھائے گا۔ پھر خواب آیا کن کو؟ دو نوجوان ساتھی جو تھے قید خانے کے، دو نوجوانوں کو، ان کو خواب آیا اور اس کی تعبیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، اور ساتھ یہ کہا کہ جب تم اپنے آقا کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا۔ تو یہاں کل ہم نے کہا تھا کہ بھئی جو اسباب ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اللہ نے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں ان کو استعمال کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ مطلب غلط چیز ہے کہ اگر بندوق ہمارے پاس موجود ہو اور دشمن سامنے ہو اور وہ ہمیں مارنا چاہتا ہو تو ہم کہیں کہ بھئی اللہ ہی ہمیں بچائے گا، بندوق کا استعمال نہ کریں۔ کیا خیال ہے؟ جی صحیح پتہ ہو کبھی اس نے مارنا ہے۔ تو یہی صورتحال ہے کہ اسباب اللہ نے پیدا کیے اور ان اسباب پر تکیہ نہ کرنا، بلکہ یہ کہنا کہ یہ اللہ نے میری خدمت کے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی وہ سبب جو تھا اس کے پاس وہ استعمال کیا، اور جو نجات پانے والا تھا اس کو کہا کہ تم اپنے آقا کو سامنے میرا ذکر ضرور کر دینا، لیکن اس کو شیطان نے بھلا دیا۔ اب آگے خواب آتا ہے کہ جو ملک جو عزیز مصر تھا، بادشاہ، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فرعونہ جو فرعون تھا ان سے پہلے کا ذکر ہے، فرعون بعد میں آئے ہیں مصر کے اندر۔ جی جی، اور سوال جس کا سورہ یوسف نازل ہوئی وہ یہ تھا کہ یہود نے کفار کو کہا کہ بھی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھیں کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ مصر کے اندر کیسے آ گئے۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کا پورا جو بایوگرافی ہے وہ یہاں آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سبق بھی دے دیا کہ رسول دائی جہاں بھی ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، اور جو اللہ نے علم دیا ہوا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ بھی دیتا ہے۔ یہ ہے سبق۔ اب مالک جو ہے عزیز مصر، اس کو خواب آتا ہے تو ہم اس کو پڑھنے لگے ہیں۔ تو اس کے اندر جو لفظ ہیں پہلے تو میں ان کو بتا دیتا ہوں اور پھر آگے انشاءاللہ ترجمہ آپ کریں گے۔ وقال المالک انی ارا سبع کے معنی آتے ہیں آپ کو؟ 7 بقرات سمان، لفظ نیا آ رہا ہے،
سیمان کا مطلب ہے بہت موٹی. سمن سین کے ساتھ ہوگا تو اس کے معنی ہوتے ہیں چربی کے. جب چربی چڑھ جاتی ہے، کئی لوگوں کی آنکھوں پر چڑھ جاتی ہے اور وہ متکبر بن جاتے ہیں، اور گائے پر چربی چڑھ جائے تو وہ موٹی تازی ہو جاتی ہے. تو سمان موٹی تازی. اب اس کا الٹ ہے کہ جس کے اوپر چربی ہو ہی نہ. تو یہاں تھا انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن. یاکلہن ان گایوں، بقرہ کی جمع بقرات ہے اس لیے ان کے لیے ہننا آیا ہے. تو یا کلو کھا رہی تھی ان کو. جی جی. سب ان عجاف سمان ان کا الٹ ہے. عجاف اس کو کہتے ہیں جو انتہائی کمزور ہوں. کمزور جن کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں. گاؤں کے اندر جس گائے کو چارہ نہیں ملتا تو اس کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو عجاف کہتے ہیں. تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کمزور. ایک تو لاغر. ٹھیک، آگے جی. ایک تو یہ دیکھا کہ یہ بھی 7 اور 7 تھیں، اور 7 اس نے خواب میں دیکھی. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ. سنبلات جمع ہے یا مفرد ہے؟ جمع ہے. جمع ہے. سنبلات. تو اور واحد ہم نے پڑھی ہوئی ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. جی. جب وہ پڑھی تھی انفاق فی سبیل اللہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے جو دی، تو سنبلہ خوشہ بالی، اس کے یہاں ہوگا خوشے. خضر اخضر سے نکلا ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ سرسبز. اور 7 سبز خضر سبز سرسبز بالیاں خوشے، یا سبز خوشے. بالیاں، سبز خوشے. ٹھیک ہے. وَأُخَرَى یابسات. اب یابسات یابس کی جمع ہے. یابس کبھی حکیم کے پاس گئے ہوں تو وہ استعمال کرتے ہیں عام طور پر. کبھی آپ کی طبیعت بارد ہے، آپ کی طبیعت یابس ہے، جی سر خشک یابس کرتے ہیں نا. بولتے ہیں. ہاں، تو یابس خشک کو کہتے ہیں. ملا اس لیے رہے ہیں کہ بھائی پتہ چل جائے گا بعد میں، نہ آئے تو حکیم صاحب یاد آ جائیں تو وہ یاد دلا دیں گے. تو یابسات اور دوسرے خشک ہیں. اچھا، اب اس نے جو سردار تھے ان کو خطاب کیا، یا ایھا الملأ، اور اس کی بات شروع ہو جاتی ہے افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون. پہلے تھا تعویل اور اب وہی لفظ آ گیا تعبرون، اگر تم تعبیر بتاتے ہو. ٹھیک ہے جی. جی سر. تو اب پڑھتے ہیں جی. قال المالک، ترجمہ کریں جی. وقال اور المالک، بادشاہ نے کہا، عزیز مصر نے کہا، بادشاہ نے کہا. اور بادشاہ نے کہا. اب ارا جو آ رہا ہے وہ خواب میں دیکھنے کے معنی میں ہی آ رہا ہے، سمجھنے کے معنی بھی آتا ہے، دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے. اور اب ہم 10ویں پارے کے بعد تقریباً الفاظ جو ہیں مختلف معنی وہ زیادہ اپنا یاد کرنے لگ گئے ہیں. تو بادشاہ نے کہا انی ارا. ترجمہ کریں جی. بے شک میں نے دیکھا. دیکھتا ہوں. جی بے شک میں نے دیکھا. جی ٹھیک ہے. یا بے شک میں دیکھتا ہوں، اصل میں خواب تھا تو دیکھا. 7 بقرات سمان، 7 موٹی گائیں. 7 موٹی گائیں. 7 موٹی گائیں. یاکلہن، انہیں کھا رہی ہیں. ان کو کھا رہی ہیں. انہیں 7 جی انہیں کھا رہی ہیں. انہیں سب ٹھیک ہے. جی یاکلہن ہے نا، تو ہاں ہنہ جی کی ٹھیک ہے. ضمیر جو ہے موٹی گاؤں کی طرف ہے. جی جی انہیں تو ان ٹھیک کو ہوگا. کھا رہی ہیں
سبع اجافن، 7 پتلی لاگر گائیں، لاغر 7 کمزور گائے، لاگر اپنا انہوں نے کہا ہے اپنے عبدالرؤف بھائی نے، تو 7 کمزور گائے بھی کہہ سکتے ہیں، لاگر گائے بھی کہہ سکتے ہیں، کیا کہنا ہے؟ جی لاغر ٹھیک ہے جی 7 لاگر کا جی ماشاءاللہ، اور ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہم سب میں سے میرے خیال عمر میں بڑے ہیں، چلو اور اچھا ہے۔ اچھا جی، اجاف، ذہن میں یہ رکھ لیجئے گا کہ اجاف اس گائے کو کہتے ہیں جس کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں۔ جی جی جی، یہ صرف گائے تو کے لیے ان آتا ہے کو سر یہ ایجاب؟ نہیں، آپ کسی اور لڑکے کو بھی کہہ سکتے ہیں جو سکنی ٹائپ ہو، ٹھیک ہو جی جی ٹھیک جی جی، اس کو بھی۔ تو بادشاہ نے کہا بے شک میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 لاگر گائیں کھا رہی ہیں۔ کھا رہی ہیں۔ اچھا جی، ایک تو یہ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، جیسے تھا نا 7 بقرات سِمَانٍ، تو اسی وزن پہ آ رہا ہے وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ۔ جی کیا ہوگا ترجمہ؟ اور اور 7 7 سبز خوشے ہیں یا 7 سبز اور سبز بالیاں 7 ہیں۔ سبز بالیاں ہیں، بالیاں اور خوشے میں سے ایک کا انتخاب کریں، اس لیے کہ 2 نہ ہی ہوں تو زیادہ بہتر۔ بالیاں کوششاں میرے سے جی چلو بالیاں کریں، بالیاں ٹھیک۔ بالیاں، 7 سبز بالیاں ہیں، ویسے بالی جو ہے نا وہ کان میں ڈالنے والی بھی ہوتی ہے۔ جی گوشے صحیح ہے، گوشے خوشے ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے خوشے ٹھیک ہے سر، خوشے خوشے ٹھیک خوشے ہے جی۔ تو 7 سبز خوشے ہیں، وَأُخَرَى يَابِسَاتٍ، اور اور دوسری دوسرے خشک ہے۔ خشک۔ اور دوسرے خشک ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں 7 جو ہے پہلے بھی تھا، تو یہاں 7 جو ہے معذوف ہے، 7 ہی دوسرے خوشے ہیں، تو ویسے یہ ہے کہ جب پوری کی پوری فصل ہوتی ہے تو 7 ممکن ہے اس نے بالیاں دیکھی ہوں سبز، اور باقی جو تھیں وہ خشک۔ اچھا جی یہاں تک آ گیا جی۔ جی سر۔ اب وہ کہنے لگا کہ یہ خواب بیان کر کے یا ایھا الملأ، آپ ترجمہ کریں گے اس کا، اے سردارو، اے سردار سردارو افتونی، پہلے آپ آ چکا ہے، مجھے فتویٰ دو، ہاں، مجھے فتویٰ بتاؤ، مجھے بتاؤ۔ مجھے بتاؤ، فتویٰ بتاؤ۔ دینا بتاؤ بتانا ہی ہوتا ہے، حقیقت جو آپ کے ذہن میں ہو۔ افتونی، مجھے بتاؤ، کیا فی رؤیا، یا میری خواب میرے بارے میں۔ کے بارے میں، فی جو ہے میں بھی آتا ہے، بارے میں بھی آتا ہے، میری خواب کے بارے میں تم مجھے بتاؤ، ان کن تم، اگر تم ہو اگر تم ہو، اگر تم للرؤیا، جی خواب کو خواب کے خوابوں بارے کی تعبرون، جی تعبیر بتانے والے کہہ لو ابھی، اگر تم خواب کی تعبیر بتانے والے ہو تو مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ۔ ہو گیا جی۔ جی اب یہ خواب یاد رکھنا ہے، تو خواب یہ ہے کہ 7 گائیں موٹی اور انہیں 7 لاگر کھا رہی ہیں، کھا اور رہی ہیں 7 خوشے سبز اور سبز باقی اور 7 خشک۔ خشک، اور اس نے پوچھا کہ اس کی تعبیر ہمیں بتاؤ۔ جی پروفیسر صاحب ہیں نا ہمارے ساتھ؟ وقال جی الملک، اور بادشاہ نے کہا انی ارا، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے، 7 بقرات، 7 گایوں کو، 7 بقرات سمان، 7 موٹی گایوں کو، یا کل جنہیں کھا رہی ہیں، 7 اجاف، 7 لاغر گائیں، وسبع سنب اچھا وسبع سنبلات سنبلات، اور خضر، 7 خوشے ہیں، خضر جو کہ سبز جو سبز خوشے۔ سبز ہیں، جی، جو کہ زرد، سوری، جو کہ سبز ہیں، وہ اخرى یابسات، اور باقی خشک ہیں، وَأُخَرَى، وہ اخرى یابسات، اور دوسرے خشک ہیں،
یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی، مجھے فتویٰ دو، یعنی مجھے بتاؤ، فی رؤیا، یا میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا، اگر تم میرے خواب کے بارے میں تعبرون، تعبیر دے سکتے ہو۔ تعبیر دے سکتے ہو، چلو جی الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ اچھا جی، ایک ہے رؤیا اور ایک ہے حلم، احلام۔ اب احلام بھی خواب ہوتا ہے، رؤیا بھی خواب ہوتا ہے، لیکن جو لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا جی رؤیا تو وہ ہوتا ہے جو سچا خواب ہو، اور احلام وہ خواب ہوتا ہے جو ویسے ہی اپنا اچھے طریقے سے کھا کے سوئے ہوں اور خراٹے لے رہے ہوں اور وہاں خواب ملے، تو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ لوگوں نے کہا۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر رؤیا احلام کی جگہ، احلام رؤیا کی جگہ آیا ہے۔ تو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو زبان ہے اس کے اندر تو یہ باتیں ہوں گی، لیکن قرآن مجید کے اندر اگر آ گیا تو وہ احتیاط کریں گے۔ اچھا، قالو لفظ نیا ہے جی، ادغاث احلام۔ ادغاث دغس سے نکلا ہے، اور دغس پتہ کیسے کہتے ہیں؟ بکھرا ہوا، منتشر۔ مانجے کو۔ مانجا مانجا کیا ہوتا ہے؟ وہ برتن جی جی، مانجنے والا۔ نہیں نہیں، برتن مانجنے والا نہیں، یہ جھاڑو باری لگانا پھیرنے والا، پتنگ جھاڑو جھاڑو وغیرہ لگانے جھاڑو والا ایک جھاڑو مانجا، میں مانجا جھاڑو پنجابی جو کہتے ہیں جی جھاڑو کہتے ہیں۔ وہ اگر اس قسم کی اب مطلب ہے جا کے فصل کے اندر جائیں اور اتنے ہی ہم ایسے ہی کر کے مختلف قسم کے مٹھی بھر تنکے جو ہے جمع کر لیں تو اس کو ادغاسو۔ اب یہ تو اس کے لفظی معنی ہے، اب اس کے جو اصطلاحی معنی ہے اس جگہ پر وہ ہے پریشان کن۔ کیا ہے؟ پریشان کن۔ پریشان کن، محاورے کے اندر۔ قالو ادغاث احلام، تو ترجمہ کریں آپ، اس کا ترجمہ کیا بنتا انہوں ہے؟ نے کہا کہ انہوں یہ نے خواب کہا یہ پریشان کن خواب ہیں جی، پریشان کن خواب۔ منتشر جیسے لفظ کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنا دماغ کو منتشر کرنے والے خواب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جی ہم کہہ رہے ہیں یہ پریشان کن خواب ہیں۔ وما نحن بتحویل الاحلام بعالمین، وما نحن، نہیں ہے ہم، اور نہیں ہے ہم، بتحویل، جی اب تعبیر ہی کریں گے تعبیر، جی، تعبیر احلام خوابوں ان کی تعبیر خوابوں کی تعبیر کو بعالمین جاننے والے، ہم ان خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہے۔ نہیں ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ پریشان کن خواب ہیں، وما نحن، اور نہیں ہے ہم، بتاویل الاحلام بعالمین، ان خوابوں کی تعبیر ان خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے۔ جی ممکن ہے کسی جگہ پر جھوٹے خواب بھی آیا ہو، تو بہرحال احلام اور پیچھے رویا تھا، حالانکہ یہ کیا تھا، یہ جو کچھ بھی تھا، اور ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ خواب خواہ مومن کو آئے، خواہ کسی کافر کو آئے، مشرک کو آئے، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، ہر خواب کا نہیں۔ ادغاث ہوں تو ممکن ہے ان کا نہ آئے، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تعبیر ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ علم تھا جو یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا۔ آپ جناب جو یہاں یہ تو کہہ رہے ہیں، انہوں نے دے دیا جواب کہ اس بیماری کا علاج ہمارے پاس نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اب وہ جو آدمی تھا جو جس کے وہ کہا تھا کہ جو بھئی تم جیل سے جا کے آیا تھا، اپنے مالک کو کیا پلاؤ گے؟ شراب پلاؤ۔ شراب شراب پلاؤ گے اور تم بچ جاؤ گے۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے اور ایک لفظ بتانا ہے کہ ودّا کا را کیسے بنا ہے۔
جی وقال الذی نجا منہما، اس کے یہاں تک تو میرا خیال ہے آتا ہے ترجمہ. اور جی اس وہ شخص شخص جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا اس نے کہا. جی وہ شخص اس نے جو کہا ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا، اب ہے وَالذَّكَرُ، یہ لفظ نیا ہے. اصل لفظ کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ تھا اِذْ تَکَرَ، اِذْ تَکَرَ یاد کیا. اِذْ تَکَرَ کا مطلب ہے یاد کیا. تا باب استفعال، بابوں کی قسمیں ہوتی ہیں 8 قسمیں ہیں، تو اس کے اندر یہ سین آپ اگر کہیں ات اور دال تو اس کی ذرا کریں کہ ات کہیں ات اور اد بھی کہیں اد اد، ٹھیک ہے. اب ات اور دال، ات اد دونوں ایک جگہ سے نکل رہے ہیں. جی ان دونوں کو یا اپنا کرنا یہ بڑا مشکل ہے جی. تو لہذا انہوں نے کیا کیا کہ وہ زال کو دال میں تبدیل کر لیا اور تا کو حذف کر دیا. تو یاد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہے اس کی تحویل کہ یہ لفظ بنا کیسے. یہ لفظ اصل میں زال کاف را ہی مادہ ہے یاد والا، اور اسی سے ہی از تاکا رہا تھا تو وہ بن گیا تال اور دال کے اوپر شاد بنتی تو وہ اپنا بولنا ہی نہیں تھا. تا کو کیا نام ہے حذف کر کے دال بنا دیا گیا تو وَالذَّکَرَ، اس کو یاد آیا یا اس نے یاد کیا. تو وہ شخص جس کو ان دونوں میں سے نجات ملی اسے یاد آیا یا اس نے یاد کیا. وَالذَّکَرَ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے یاد اسے کیا. یاد آیا. بعد امتن کا معنی بھی بتا چکے ہیں کہ امت کے معنی 4 میرا خیال ہے بتائے تھے جی. جی ایک تو امت ہوتی ہے گروہ، محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص اور اس کو بہت سارے علوم کا ماہر ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بہت سے خیالات کو ایک جگہ پہ جمع کر لیتے تھے. تو وہ ایک ہی شخص کو امت اللہ تعالیٰ نے کہا. اور ایک امتن کا معنی مدت ہے جی، جی پیریڈ آف ٹائم جی. یہ پڑھ چکے ہیں پہلے بعد امتن، پہلے ابھی پڑھا ہے ایک مدت کے پچھلے بعد. جی ایک مدت کے بعد. تو ترجمہ بنے گا کہ وہ شخص جسے ان دونوں میں سے نجات ملی اس نے اسے ایک کچھ مدت مدت کے بعد اس کو ایک جس مدت کے بعد یاد آیا یا اس نے ایک مدت کے بعد وذکرہ یاد کیا. ویسے یاد آیا زیادہ بہتر ہے آیا کہ وہ تو ایک بھول گیا مدت تھا کے نا، بعد شیطان یاد نے آیا. بلا دیا. ہاں جی اس کو ایک مدت کے بعد یاد آیا. کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام. وہ یاد آ گئے اس کو کہ بھئی میں ان کو قید خانے میں ملا تھا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 10 سنین رہے، 9 سال تک تو کم از کم. اور اس نے یہ کیا کہا، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون. یہ اس نے کہا. انا انبئکم کا مطلب کیا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں گا. آنا میں جی انا میں بھی ہے تو او نبے بھی میں ہی ہے جی. تو بلکہ کہیں میں ہی تمہیں بتاتا ہوں، میں ہی تمہیں بتاتا ہوں بتاتا ہوں بتاویلہ، اس کی تعبیر. اس کی تعبیر. اس کی اصل حقیقت ہم نے پڑھا ہوا ہے تو ہم یہاں تعبیر کر رہے ہیں چونکہ خواب کے ساتھ ہے، تو لہذا بات تو اصل حقیقت وہ تعبیر ہی ہے. تو میں ہی تمہیں اس کی اصل تعبیر بتاتا ہوں. کرو کیا؟ فارسلونی تھا تو فارسلون
تو تم مجھے بھیجو، تم مجھے بھیجو۔ بھیجو۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ وقال الذین نجا منہما، وقال الذی نجا منہما، اور کہا وہ شخص جس نے ان دونوں میں سے نجات پائی، اور کہا اس شخص نے جس نے ان دونوں میں سے نجات پائی، ودا کرا بعد امتن، اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، انا انبئکم بتاویلہ، میں ہی تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، فارسلون، تو تم مجھے بھیجو، تم مجھے بھیجو۔ وہ دربار میں تھا، سارے لوگ تھے، اس نے کہا تم مجھے ذرا اجازت دو، میں جاتا ہوں۔ جی اب انہیں پتہ نہیں تھا کہ بھئی کہاں جا رہا ہے۔ اب وہ بھاگا ہوا کہاں گیا؟ قید خانے میں۔ قید خانے میں۔ جی ممکن ہے کہ ہماری طرح کے قید خانے نہ ہوتے ہوں، وہ ہی جا کے مل لیتے ہوں قیدیوں کو۔ اب جناب یاد رکھنا ہے کہ یوسف ایھا الصدیق، یہ اس کے بلانے کا انداز ہے۔ صدیق کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کا کیا ہے خطاب جو ملا انہیں رسول پاک نے؟ صدیق کہا نا؟ جی صدیق، بہت سچا، جی بالکل۔ تو ایک تو وہ ذہن میں رکھیے گا، تو اس کو اس کے ساتھ ملا لیجئے گا کہ یوسف ایھا الصدیق۔ اب صدیق کے معنی عربی کے اندر ویسے دوست کے معنی بھی ہوتا ہے، رفیق بھی دوست ہوتا ہے، خلیل بھی دوست ہوتا ہے۔ عربی کے اندر 10 الفاظ ہیں یہ دوست کے لیے آئے ہیں۔ جی تو یوسف اس نے تو ویسے ہی کہا ہوگا ہمارے کہ علیہ السلام، ایھا الصدیق، اے بہت سچے، اے انتہائی سچے، ہاں اے انتہائی سچے یوسف۔ جی کہیں ذرا اس کا ترجمہ کریں جلدی جلدی۔ انتہائی سچے یوسف، ٹھیک ہے، اے انتہائی سچے یوسف۔ اس کو تو پتا تھا کہ میں ماشاءاللہ بچا ہوں، اور میں نے تعبیر یہی کی تھی کہ بھئی جو بھی میرے خواب آیا تھا، اور اس بندے نے بالکل سچ وہ تعبیر بتا دی، تو اس لیے اس نے کہا اے انتہائی سچے یوسف، کیا کر دی؟ اب وہی الفاظ خواب کے بارے میں جو ملک بادشاہ عزیز مصر نے کہے تھے، وہ اس کے اندر تھوڑا سا بھی رد و بدل نہیں کر رہا۔ تو پتہ مفسرین بھی یہ بتاتے ہیں کہ لہذا اگر خبر کی جو تعبیر لینی ہو تو اس کے صحیح الفاظ، وہ جو بھی واقعات ہیں وہ تعبیر بتانے والے کو بتائیں، تو وہ اس میں سے کوئی نتیجہ نکالے گا، اگر اللہ نے اسے تعبیر کرانے کا علم سکھایا ہے۔ تو اے بہت سچ، انتہائی سچے یوسف، افتنا، تو ہمیں بتا، ہمیں نا ہے نا، افتی امر کا صیغہ ہے، جس کے اندر ہم خود ہی کہتے ہیں ایک کے لیے ہو، افتو نہیں ہے، افتی ہے، تو ہمیں بتا۔ جی کیا؟ فی بارے میں، اب سبع بقرات سمان، ترجمہ کریں گے آپ؟ 7 موٹی گایوں کے بارے میں، 7 موٹی تازی گائیں، یاکلہن سبع عجاف، جی جنہیں 7 لاغر گائے کھا رہی ہیں، جنہیں 7 لاغر گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 سبز باقی خوشے، اور 7 سبز جی خوشے، و اخرى یابسات، اور دوسرے 7 خشک ہیں، خشک خوشے، اور دوسرے خشک۔ اب خوشے کر لیں، دوسرے خشک خوشے، یہ تو ہو گیا خواب۔
اب اس نے کہا ساتھ اپنی بات کہی لعلہ لعلی، لعلہ کے دو معنی، تاکہ، تاکہ لعلہ شاید کے، یہ دونوں معنی ہیں اس کے، ہم نے تاکہ پڑھا ہوا ہے، آج شاید کے بھی پڑھ لیں۔ اچھا، لعلی تاکہ میں، تاکہ میں ارجعو، جی مضارع کا صیغہ الف آ رہا ہے، میں لوٹوں، لوٹوں، میں لوٹوں، میں رجوع کروں، راجعون سے نکلا ہے ارجعو، تاکہ میں لوٹوں الی الناس، جی لوگوں کی طرف، دوسرے لوگوں کی طرف میں لوٹوں، لعلہم یعلمون، شاید کہ وہ جان لیں، آپ بریکٹ میں کر لیں، شاید کہ وہ تعبیر کو جان لیں، ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک، شاید کہ وہ جان، آواز ٹھیک ہے جی۔ اب جی کیا نام ہے، غلام سرور صاحب سے میں کہوں گا، جی سر، آپ تیار رہا یوسف کریں نا کہ پہلے، جس جی یوسف ہو ایوہ الصدیق، اس نے کہا اے یوسف، اے انتہائی سچے یا بہت زیادہ سچے، افتنا فی اب اس نبے، کا ترجمہ ہم نے کیا تھا، ایو سے شروع کیا تھا، یا تو کریں اے یوسف یوسف، اے سچے دوست، یا یہ ہے کہ انتہائی اے سچے، بہت انتہائی سچے سچے، یوسف، جی اے بہت یوسف، سچے دوست یوسف، افتنا فی سب بقراتن، تو ہمیں بتا 7 بقراتن موٹی، سمان 7 موٹی گائیں، یا نہیں، کلوہن سب سمان کا مطلب ہے موٹی تازی گائیں، موٹی 7 تازی گائیں، موٹی تازی گاؤں کے بارے میں کہیں، جی موٹی تازی گاؤں کے بارے میں، یا کلوہن سب ان اجافن، وہ کھا رہی ہیں 7 لاگر، وہ نہیں کھا رہی، یہاں ہے یا کلو ہن، وہ جنہیں انہیں کھا رہی، انہیں کھا رہی ہیں 7 لاگر گائیں، و سب جی سنبلاتن خضرن، 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 اور 7 سرسبز بالیاں یا خوشے، و اخرا یا بسات، اور دوسرے خشک، خشک ہوشے، جی خشک، تن لا علی ارجعو، تاکہ میں لوٹوں الناس، لعلی ارجعو الی الناس، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ اس تعبیر کو جان سکیں۔ چلیں جی، بریکٹ میں ہے تعبیر کو تاکہ وہ جان سکیں، جی کیسر بھائی ذرا اس کو جلدی سے کہہ دیجیے گا جلدی جلدی۔ یوسف ایوہ الصدیق، اے انتہائی سچے یوسف، افتنا فی 7 بقرات سمان بقرات سمان، بقرات بلکہ سمان، سمان یاکلوہن 7 عجاف، اے انتہائی سچے یوسف، تو ہمیں 7 موٹی گایوں کے بارے میں بتا، جنہیں 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ، اور خضرن، اور 7 سبز خوشے ہیں، وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ، وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ، اور دوسری خشک خوشے ہیں، لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ، شاید کہ میں لوگوں کے پاس واپس لوٹوں، یہاں تاکہ پہلا تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس لوٹوں، لعلہم یعلمون، شاید کہ وہ جان لے۔ اچھا جی، آگے آ رہا ہے تعبیر، اب 5 منٹ ہیں، قال یوسف تزرعون 7 سنین دآبا، دآبا کا مطلب ہوتا ہے لگاتار، مسلسل، جی تو قال کہیں جی ترجمہ اس کا وقت کا خیال رکھتے ہوئے، یوسف علیہ السلام نے کہا، یوسف نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا، تزرعون، تم بات کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے، تم زراعت کرو گے، تم بیجو گے، کاشت کرو، تم کاشت کرو گے، ترجمہ کیا کرنا ہے، تم کھیتی باڑی کرو گے،
جی کاشت زراعت کرو گے زیادہ بہتر ہے سر. کاشت کاشت کرو گے ٹھیک. کاشت کرو گے جی، تم کاشت کرو گے 7 سنین، 7 تو آ رہا سال ہے 7 7 سال دآبا لگاتار. لگاتار اب 7 سال تم کاشتکاری کرو گے. آگے کیا ہے؟ اس نے تو کہا تھا نا کہ 7 گائے اور 7 کمزور گائے ان کو کھا رہی ہیں، الٹ مطلب مسئلہ. تو یہاں انہوں نے بہت ساری فیصل صاحب چیزیں ایک منٹ اور بھی بتا دی. ذرا ایک منٹ پلیز، یہ دعا نہیں ہے، دعا ہے. جی دآبا، جی آپ دآبا، نے جی دعا پڑھ دیا نا، آ کو لمبا نہیں کرنا، دعا. ٹھیک ہے جی، جی دآبا ٹھیک ہے جی بالکل. تو بہت شکریہ. تو آگے کیا کہا؟ فما حسد تم، دال آ گیا ہے، تے دونوں کا مخرج ایک ہے، دال کو کر دیں گے اور تے کو پڑھیں گے. حسد تم، جو تم فما نے کاٹی. حسد تم، تو جو تم فما تو کاٹو گے، حسد جو تم کاٹو گے. جو تم کاٹو گے، فصل کاٹو گے تو فصل کہیں ہوگی، وہ کہاں ہوگی خوشوں میں. بھائی؟ جو کاٹیں گے فصل کہاں ہوتی ہے؟ دانے کہاں ہوتے ہیں؟ زمین خوشوں میں کے اندر. زمین میں زمین میں تو نہیں نا، جب نکل آئے ڈاکٹر صاحب اچھا تو زمین سے نکلنے کے اوپر بعد نکلتے ہیں. وہ جی خوشوں نکلنے کے کے جی بعد اوپر. خوش جی جی اوپر خوش میں ہوگا. تو فما حصادتم، اور جو تم کاٹو گے. تو اب میرا جو حکم ہے وہ یہ ہے فَذَرُوهُ، اسے چھوڑ دو. فَذَرُوهُ، اسے اس چھوڑ کو دو. چھوڑ دینا، اس کو چھوڑ چھوڑ دینا. دو. کہاں؟ فی سنبولی، فی سنبولی ہی، اس کے خوشے میں، خوشے میں. اس کے خوشے میں چھوڑ دینا. اس کو خوشے میں سے نکالنا نہیں. جیسے ہم گندم اور دھان ان کو مطلب نکالتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے، تو وہ چاول نکالنے نہیں ہے، دانے خوشوں میں سے نکالنے نہیں ہیں. ہاں بھوک تو لگے گی. الا قلیلا مما تاکلون، مگر بہت تھوڑے سے ان میں سے، تھوڑے سے، مما ان میں سے ان میں سے، تاکلون جو تم کھاؤ گے، جو تم کھاؤ گے. یا تو جو تم کھاؤ. تو ترجمہ ہوگا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال مسلسل کاشتکاری کرو گے، تو جی جب تم فصل کاٹو تو اسے اس کے خوشوں میں چھوڑ دو، مگر اس میں سے تھوڑا تاکلون جو تم کھاؤ. یہ ہو گیا جی ترجمہ. آگے جی وقت کم ہے اور میں اگلی آیت کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں پائیں گے. 1.5 اللہ منٹ تعالیٰ ہے. بات ہے جی، 1 اسی منٹ کو دعا ہے. ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد. نہیں میں صرف ترجمہ کروں گا، پڑھیں گے دوبارہ کل. پھر اس کے بعد 7 شدید کی جمع ہے شداد، جمع مکسر ہے، لہذا 7 سخت سال آئیں گے. 7 سخت سال آئے. سخت سال آئیں گے، کات سالی ہوگی، لہذا شداد کی وجہ سے جو جملہ ہے وہ نون والا آ رہا ہے. یا کلنا ما قدمت لہن، وہ کھا دم جائیں گے تم. جو کچھ تم نے ان کے لیے جمع کیا، یا قدم تم، جو تم نے آگے بھیجا ان کے لیے. الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا اس چیز میں سے جو تم نے جمع کر رکھا ہوگا. یہ ہے جناب. باقی کا یہ کل پڑھیں گے. اب کیسر صاحب دہرا دے جی، کالا تزرعون، قال جہاں تک تزرعون ختم ہو گیا پھر. قال تزرعون 7 سنین دعبا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم مسلسل 7 سال تک کاشتکاری کرو گے. فما حسد تم، جو تم کاٹو گے. فَذَرُوهُ، تو تم اسے چھوڑ دینا. فی سنبلہ، اس کے خوشوں میں. الا قلیلا